میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امت کی اجتماعیت وہ مشروط ہے مشورے کے اجتماعی ہونے پر. امت کی اجتماعیت مشروط ہے مشورے کے اجتماعی ہونے پر. مشورہ یہ سب سے بڑا اجتماعی عمل ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. مشورے سے الگ ہو جانا ملت سے کٹ جانا ہے. مشورے سے الگ ہو جانا ملت سے کٹ جانا ہے. جتنی تاکید جماعت کی نماز کی ہے اتنی ہی تاکید مشورے کی ہے. اتنی تاکید جماعت کی نماز کی ہے اتنی تاکید مشورے کی، کیونکہ مشورہ نماز کی صفت پر اور نماز کی طرح اہم ہے. مشورے کی جگہ پر نہ جڑنا مرکزیت کو ختم کرنا ہے. مشورے کی جگہ پر نہ جڑنا مرکزیت کو ختم کرنا ہے. مشورہ ایک اتنا اجتماعی عمل ہے کہ اس سے بڑا کوئی اجتماعی کام نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی اجتماعی اعمال دعوت میں سب سے بڑا اجتماعی عمل مشورہ ہے. اس طرح اعمال عبادت میں سب سے بڑا عمل نماز. مشورے سے کٹ جانا یہ یعنی اجتماعیت سے کٹ جانا ہے. اس لیے مشورے کو اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے. الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم. تم اپنے امور دین کے لیے، امور دعوت کے لیے باہم مشورہ کرو. اگر تمہارے مشورے میں کوئی چیز طے نہ ہو پائے تو بار بار مشورہ کرو، بار بار مشورہ کرو. اور یہ بات یاد رکھو کہ کوئی مشورہ اس وقت تک شریعت کے مطابق نہیں ہے جب تک اس مشورے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو. اس لیے کہ اگر امام نہیں تو جماعت نہیں، افراد ہیں. اگر امام نہیں ہے تو افراد ہیں، جماعت نہیں ہے. جماعت امام کے ساتھ ہے. اس طرح مشورہ فیصل کے ساتھ ہے. مشورہ تو بغیر فیصل کے کوئی مشورہ نہیں ہے. اور سارے امور، سارے مشورے، ساری رائے، سارے خیالات سب کے سب بالکل ختم ہو جانے چاہیے کسی چیز کا مشورہ ہونے کے بعد اور اس کا فیصلہ ہونے کے بعد. فیصلے کے بعد اپنے ذہن میں کوئی رائے باقی رکھنا یہ اجتماعیت کو نقصان پہنچانا ہے. آپ سیرت پر غور کریں. آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے، آپ کے زمانے سے لے کر آپ کی وفات کے بعد اور خلافت اولا، خلافت ثانیہ، خلافت ثالثہ، خلافت رابعہ، سب میں اختلاف ملے گا. سب میں کوئی زمانہ اختلاف سے خالی نہیں ہے. کوئی زمانہ اختلاف سے خالی نہیں ہے. خیر القرون میں بھی اختلاف ہے، لیکن اختلاف صرف مشورے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ اختلاف اس مشورے کے بعد ہونے والے فیصلے سے ختم ہوتا ہے. مشورہ ہوگا، مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے تو پھر اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى يحكموك یہ ہے اصل چیز. اگر تحکم نہیں ہے تو تفرق، اجتماعیت نہیں ہوگی. تحکم لازم ہے مشورہ کے مشورے کے ساتھ. اس لیے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی مشورے والوں کی رائے نہیں لہذا یہ کام نہ کیا جائے. یہ سوچ خلاف شریعت، خلاف سیرت ہے.
میری بات یاد رکھیے، کسی امر دین کو چھوڑ دینا یا مؤخر کر دینا اس پر کہ اہل رائے کی رائے نہیں ہے، یہ سیرت میں کہیں نہیں ملے گا، بلکہ یہ ملے گا کہ رائے ساتھیوں سے لے لو اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس پر سب اجتماعی طور پر عمل کریں، یہ ملے گا سیرت میں۔ دیکھو یہ نہیں ملے گا کہ ہماری رائے نہیں تھی تو یہ کام کیسے ہو گیا، اس سے کبھی اجتماعیت نہیں ہوگی، اس سے کبھی اجتماعیت نہیں ہوگی، یہ ہے بات۔ ذمہ دار کو چاہیے کہ جو بات اللہ اس کے دل میں ڈالے وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کو پیش کرے، یہ سنت ہے۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ میرا یہ خیال ہو رہا ہے، میرا یہ خیال ہے، اپنے خیال کو ظاہر کرتے ساتھیوں پر، پھر رائے لیتے، اس میں کچھ رائے موافقات کی، کچھ خلافات کی، یہ ملتا ہے۔ غور کرو روایتوں میں، یہ نہیں کہ آپ نے یہ بات پہلے کیوں کہہ دی، پہلے اس بات کو ہم سوچتے پھر ہم آپ سے کہتے، پھر سب کے اتفاق سے طے ہونا چاہیے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سب کے اتفاق سے بات طے ہو، یہ کہیں نہیں ملتا۔ سب کا جو اتفاق ہوگا وہ تو ذمہ دار کے فیصلے سے ہوگا، ورنہ مزاج مختلف، صلاحیتیں مختلف، علمی سطحیں مختلف، ہاں جی ہاں، سب کی سطح ایک سی نہیں ہوتی، سطحیں مختلف ہیں، سب کی رائے ایک طرف، ایک نوجوان کی رائے ایک طرف، آپ نے نوجوان کی رائے پر عمل کیا، فرمایا ہاں اللہ بھی یہی چاہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ ہاں بدر میں یہ نہیں جب سب بڑوں کی رائے ایک طرف ہے تو اس پر کیوں عمل کیا جائے؟ جی ہاں، اللہ کا نظام ہے، اللہ کس کے دل میں کیا رائے ڈال دے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑا اجتماعی کام ہے مشورہ، اور مشورہ ہی نہیں صرف بلکہ بلانے پر مشورے کی جگہ پر جمع ہونا فرض ہے، ورنہ اجتماعیت کو توڑنا ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، واک آؤٹ نہیں ہمارے یہاں، بالکل نہیں، کیونکہ احتجاج ہے، ہمارا احتجاج نہیں بلکہ احتیاج کہ ہم سب محتاج ہیں، کچھ بھی ہم محتاج ہیں، کیا نہیں ہے، احتجاج نہیں ہے ہمارے یہاں، احتجاج نہیں، ہاں بلکہ احتیاج، محتاج کسی بھی ہم محتاج ہیں۔ بہت چیزیں آئیں گی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، چاہت کے خلاف، ہاں، لیکن اطاعت کا کمال اس میں ہے کہ جس چیز پہ انشراح نہیں ہو اس کو مانا جائے، یہ اطاعت کا کمال ہے۔ اگر اپنے انشراح سے چیز کو مانا ہے، اس میں کیا اطاعت کا کمال ہے؟ اطاعت کا کمال اس میں ہے کہ عدم انشراح کے ساتھ اطاعت ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن کے جمع کرنے پر انشراح نہیں تھا، حضرت عمر کا اصرار، حضرت عمر کا اصرار کہ نہیں قرآن جمع ہونا چاہیے، ابوبکر کہہ کہ نہیں عمر میں کام نہیں کروں گا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کہ نہیں ضرورت ہے، اتنے حفاظ قتل ہو گئے، قرآن کو جمع کرنا ضروری ہے۔ کتنے مشورے والے، لیکن اس مشورے میں صرف 3 آدمی تھے، حضرت عمر، حضرت زید، حضرت ابوبکر صدیق۔ ایک کی رائے تھی، ایک کا فیصلہ تھا، اور ایک لکھنے والا زید بن ثابت۔ کسی نے نہیں کہا مدینے میں کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم سے رائے لی گئی، کسی نے نہیں کہا۔ اتنا بڑا کام ہوا کہ تو میں نے کہا عمر میں کیسے جرأت کروں، یہ تو ہے روایت میں
میں کیسے جرأت کروں اتنا بڑا کام کرنے کی؟ کسی نے نہیں کہا کہ ہم سے کیوں رائے لی، ہم سے تو پوچھا نہیں، لہٰذا ہم اتفاق نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے، اگر امیر نے دوست سے رائے لے کر فیصلہ کر دیا تو ہم مانیں گے. جی ہاں، کیونکہ اطاعت سارے کاموں سے اونچی چیز ہے. امیر کی اطاعت میں تو اتنی وسعت ہے کہ جب تک وہ تمہیں کفر کا حکم نہ کرے اطاعت کرو، اور جب تک وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم نہ کرے اطاعت کرو. ہمارا کام اطاعت پر ہے، اور اطاعت پر ہی اجتماعیت ہو سکتی ہے، ورنہ اجتماعیت ختم ہو جائے گی اگر اطاعت نہیں ہے. اس لیے دوستو عزیزو، مشورے کا اہتمام کیا کرو، مشورے کا اہتمام کرو. جو ساتھی مشورے میں شریک نہیں ہوگا اس ساتھی کے شرکت نہ ہونے سے اختلاف پیدا ہوگا، اور بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مشورے میں شریک نہ ہوا لیکن اس کی رائے سارے مشورے والوں سے بہتر ہو سکتی ہے. ہاں، اس کی رائے سب مشورے والوں سے بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے ساتھیوں سے رائے لینے کا اہتمام کرو، اور ساتھیوں کو چاہیے کہ جو بات طے ہو جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے. بات کو تسلیم کر لیا جائے. یہ بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی، اسی کو کرنا ہے، بس یہ. تو میں نے عرض کیا کہ مشورے کو اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اجتماعیت بتانے کے لیے، اور اطاعت بتانے کے لیے. کہ امام کے ساتھ سب رکوع کریں، امام کے ساتھ سب سجدہ کریں، امام کے ساتھ سب سلام پھیریں. ہاں، تابع ہونا امام کے نماز میں. اس لیے مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے. تو سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے کہ ایک مجمع ہے اور اس کا ایک امام ہے. لقمہ بھی دینا ہے تو باہر سے نہیں، نماز میں شریک ہو کر لقمہ دو. ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟ جی ہاں، امام کو لقمہ دینا ہے تو کہاں سے دو گے؟ نماز میں شریک ہو کر لقمہ دو. نماز سے باہر لقمہ نہیں دے سکتے. اگر دے دیا اور امام نے لے لیا تو سب کی نماز خراب ہو گئی، سب کی نماز فاسد. خارج صلاۃ کا لقمہ. مشورے میں آؤ اور مشورے میں آ کر رائے دو. جیسے نماز میں شریک ہو، نماز میں شریک ہو کر امام کو لقمہ دو. اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرو، رائے پر اصرار مت کرو، اس سے اختلاف ہوتا ہے. رائے دے کر بری ہو جاؤ اللہ کے یہاں. ہم نے رائے دے دی، ہم اللہ کے یہاں بری ہو گئے. ہاں، رائے دے کر اللہ کے یہاں بری ہو جاؤ. رائے دے کر ہم نے رائے دی، ہم اللہ کے یہاں بری ہو گئے. اس لیے امام کو ضامن فرمایا نماز کا. امام ضامن ہے، یعنی تمہاری نماز کی ضمانت امام پر ہے، تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تمہاری نماز کی ضمانت امام کے سر پہ ہے، اور تمہاری نماز کا ضامن ہے. تم یہ نہ کہو نماز کے کیا ہوگا، وہ امام ضامن ہے تمہاری نماز کا. ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ رائے میں اپنی رائے پر اصرار نہ ہونا چاہیے. میں رائے دے کر اللہ کے یہاں بری ہو جاؤں. اور ساتھیوں کی رائے کے محتاج بنو، ساتھیوں کی رائے سے مستغنی مت ہو، ساتھیوں کی رائے کے محتاج بنو. ہاں، ساتھیوں کی رائے کے محتاج بنو، ساتھیوں کی رائے سے مستغنی نہ ہو، کیونکہ نہیں معلوم اللہ کا کس سے کیا تعلق ہے اور اللہ کس کے دل میں کیا بات ڈال دیں. سب کی رائے کے محتاج بنو. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی واحد کا احدکم، انی واحد، حالانکہ اس امت کے ملہم ہیں، اس امت کے ملہم ہیں،
مگر فرماتے ہیں انی واحد کا احدکم کہ میں تمہارے جیسے ایک آدمی ہوں. یہ بھی ہے اس امت کے ملہم، ہر امت کا ایک ملہم ہوتا ہے، اور میری امت کے ملہم عمر ہیں، یہ آپ نے فرمایا، جن کو صحیح بات الہام ہوتی ہے. اور فرما رہے انی واحد کا احدکم کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں، مجھے تم رائے دو. ایک عورت بھی اگر ٹوک دیتی ہے حضرت عمر کو تو حضرت عمر اس کی بات کو قبول فرما لیتے، اور یہ فرماتے کہ تمام لوگ عمر سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں. حالانکہ حضرت عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں رہا، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتے حضرت عمر. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھئی اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ. ہمارے سارے عالم کے نظام الدین آمد کا اور ہمارے سارے صوبوں کے نظام الدین میں آمد کا اصل مقصد ہے اپنے پچھلے کام کی کارگزاری پیش کرنا، اور جو آپس میں کسی بات میں سمجھنے میں اختلاف ہو جائے اس کو ہر آمد کے موقع پر پوچھ کر صاف کر دینا. یہ ہمارا کام ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ہماری تو کوشش طے شدہ باتوں کی تنفیذ کی ہے، کوئی نئی بات پیدا کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اس کام میں کوئی نیا کام شروع مت کرو، جو طے شدہ چیزیں ہیں ان کی تنفیذ کرو. اس تنفیذ کے لیے تذکیر بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں یہ کیا طے ہوا، اور یاد دلاؤ کہ بھائی یہ طے ہوا، یہ طے ہوا، یہ طے ہوا، ورنہ بہت سی طے شدہ چیزوں کو بھولتے جائیں گے اور بھولتے جائیں گے اور ان سے اختلاف کرتے جائیں گے. ہمارے اس سیمائی مشورے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تمہارے اپنے صوبوں میں 3 مہینے میں جو بھی کوئی ایسی بات پیش آئی ہے جو سمجھ میں نہ آ سکی یا آپس میں اختلاف ہو گیا اسے سیمائی مشورے میں لے آؤ. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی یا ہمیں آپس میں اس بات میں اختلاف ہے، ہم اس کے فیصلے کے لیے آئے ہیں. مرکز کا مقصد ہی یہی ہے، جہاں سے آنے والے مطمئن ہو کر اور ایک بات لے کر جائیں. اسی کا نام مرکز ہے، اسی کا نام ہمارے صاحب فرماتے تھے. اصول وہ نہیں ہے جو تم کہیں سے سن رہے ہو، اصول وہ ہے جو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں. یہ حضرت کا مقولہ ہے مولانا صاحب، یہ اصول وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ساتھی نے کہا کہ جی فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں یہ کہہ رہے تھے. حضرت نے فرمایا نہیں، اصول وہ ہے جو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا. تو دیکھو صحابہ کرام کس طرح مشورہ کا اہتمام کرتے تھے، اور جو مسئلہ ہوتا تھا اس مسئلے سے متعلق لوگوں کو طلب فرماتے تھے. تو یہ بات کس سے متعلق ہے، کس سے متعلق ہے؟ فقہی مسائل آتے تو علماء کو طلب فرماتے. خلفاء راشدین کا معمول تھا کہ یہ نہیں ہر مسئلہ ہر ایک سے متعلق نہیں ہوتا. یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ کس سے متعلق ہے؟ حضرت بعض امور میں تو اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا. حضرت حفصہ سے جا کے پوچھا، حضرت حفصہ سے جا کے کہ بھئی یہ ایسی بات ہے کہ یہ باہر کا آدمی کوئی نہیں بتا سکے گا. حضرت حفصہ سے پوچھا. حضرت حفصہ سے پوچھا اور سارے ملکوں میں اعلان کر دیا کہ بھئی 4 مہینے سے زائد کوئی غائب نہ رہے. حضرت حفصہ سے پوچھ کے مشورہ، یعنی حضرت حفصہ سے پوچھ کے اعلان کر دیا کہ صحیح خبر عورت سے ملے گی اس بارے میں. بہت ساری چیزیں ہیں، میں کہاں تک آپ حضرات سے عرض کروں. آپ سب تو یہ طے کر لو کہ بھئی انشاءاللہ اجتماعیت کے ساتھ چلنا ہے اور اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں. میں کہوں تم لوگوں سے کہ
نظام الدین سے ہٹ کر نجات کا تمہارے اور کام میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جتنی چاہے صلاحیتیں ہوں، جتنی چاہے استعدادیں ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جتنی چاہے بڑی موج ہو، جتنی بڑی چاہے صلاحیت ہو، اور جتنے چاہے بڑے تجربے کار ہوں، جو موج سمندر سے نکل گئی وہ پانی کا چھینٹا ہے، اور سمندر میں ہو تو بڑے بڑے جہازوں کو غرق کر دینے جاوے نیچے تہ میں، ایسی ہوتی ہے سمندر کی موجیں، اور باہر نکل جائے سمندر سے پانی کا چھینٹا ہے۔ جی ہاں، کیچڑ بھی جب تک ہے ایک سورج کی شعاع پڑے گی خشک ہو کے ختم۔ اجتماعیت اصل ہے، ہر حال میں، ہر حال میں، ہر ناگواری میں، ہر خطرے میں، ہر خوف میں، ہر حال میں جڑو، چاہے کچھ بھی ہو۔ احد میں صحابہ کے پیر اکھڑے، آمیا الیہ الیہ انا فیتکم انا فیتکم الیہ الیہ، سارے صحابہ جڑے جمع ہو گئے اور اللہ نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ہائے ہائے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ نظام الدین کے علاوہ ساتھی کہیں اور جڑے ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات، بڑے دکھ کی بات، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس لیے اپنے مشورے کو اہمیت دو اور قریب آؤ، جاؤ قریب آؤ، جی ہر حال میں قریب آؤ، ساتھیوں کو لے کر چلو، ساتھیوں کو لے کر چلو، باوجود ناراضگی کے، باوجود اختلاف کے، باوجود مزاج نہ ملنے کے، ساتھیوں کو لے کر چلو ہر حال میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل رائے سے مشورہ لینا، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ابو بکر رضی اللہ کوئی امر پیش آتا جس میں وہ مشورہ کرنا چاہتے اہل رائے سے اور اہل علم سے، تو مہاجرین اور انصار میں سے بلاتے لوگوں کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، اور عبد الرحمن بن عوف اور معاذ بن جبل کو، ابی بن کعب کو اور زید بن ثابت کو، مشورے میں علماء کو مقدم رکھتے تھے، جو علماء صحابہ تھے، تاکہ کسی کی رائے شریعت اور علم سے ہٹی ہوئی بھی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے اہم چیز، کیونکہ وہ کام تنظیم بن جاتا ہے جس کے کرنے والوں کی اکثریت غیر علماء کی ہو جائے، وہ کام بالکل، کیونکہ پھر سوائے اپنے حادث تجربات کے ان کے سامنے سیرت اور علم نہیں ہوتا، سوائے اپنے حادث تجربات۔ اسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مشورے میں علماء کو طلب فرماتے تھے، اور یہی تھے وہ لوگ کہ جن کے درمیان امور پیش کیے جاتے تھے، جن پر فتویٰ چلتا تھا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت میں اور ان کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں بھی یہی ہوا، اور اسی طرح فتوے کا معمول رہا حضرت عثمان کی خلافت میں۔ مشورے میں ساتھیوں کو سب کو جمع ہونا چاہیے، جو بھی مشورے میں نہیں ہوگا وہ اختلاف کا سبب بن جائے گا۔ عجیب قصہ ہے، عیینہ بن حصن اور عقرہ بن حابس، ان دونوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس زمین ہے اور یہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہے، اگر آپ یہ زمین ہمیں دے دیں تو ہم اس زمین کو
زراعت کے قابل بنا لیں گے۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ موجود تھے ان سے مشورہ کیا، جو نہیں تھے ان سے رائے نہیں لی۔ انہوں نے کہا جی دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ زمین الاٹ کر دی اور ان کے لیے کاغذ بھی لکھ دیا، اور جو گواہ بنائے زمین کے دینے پر اس نے حضرت عمر کو بھی گواہ بنا لیا۔ حضرت عمر مجلس میں نہیں تھے، مشورے میں نہیں تھے، تاکہ ان سے بھی رائے لے لینا، ان کو بھی گواہ بنا دیا۔ یہ دونوں گئے حضرت عمر کے پاس تاکہ ان کو گواہ بنا لیں اس پر۔ حضرت عمر نے جب سنا کہ زمین کو مل گئی ہے، حضرت عمر نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور پھاڑ دیا، اور جو اسے لکھا ہوا تھا اسے تھوک لگا کے مٹا بھی دیا، تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اس کا خط، اس کا پرچہ لکھا ہوا تھا امیر المومنین کا۔ جی ہاں، آپس میں اتنا تعلق تھا کہ جانتے تھے کہ اگر میں ابوبکر کے کاغذ کو پھاڑ دوں گا تو ابوبکر میری رائے کا احترام کریں گے، اتنا آپس کا تعلق تھا۔ اور کاغذ پھاڑ کے اور لکھا ہوا تھا اسے مٹا کر فرمایا کہ تمہیں زمین نہیں ملے گی، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے۔ ان دونوں کو غصہ آیا، ان دونوں نے حضرت عمر کو برا بھلا کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دلجوئی کرتے تھے جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام کو عزت حاصل ہو گئی ہے، اب تمہیں زمین دے کر نہیں جوڑا جائے گا اسلام سے، جاؤ جو تم سے میرے خلاف ہو سکے کوشش کر لو۔ یہ بھی فرمایا جو تم سے میرے خلاف کوشش ہو سکے کر لو، اور اگر تم اللہ سے مدد چاہو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ بھی فرما دیا۔ یہ دونوں غصے میں بھرے ہوئے پہنچے ابوبکر کے پاس اور جا کہا کہ خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ کون خلیفہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا بلکہ خلیفہ تو عمر ہی ہے، اور اگر چاہتا تو واقعی خلیفہ بن بھی جاتا، امیر بن جاتا۔ اتنی بات چلی رہی تھی کہ عمر پہنچ گئے غصے میں بھرے ہوئے، آج کھڑے ہوئے ابوبکر صدیق کے پاس، اور یہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابوبکر مجھے بتائیے یہ زمین جو آپ نے ان کو دی ہے یہ آپ کی اپنی زمین ہے یا مسلمانوں کی زمین ہے؟ کہ نہیں مسلمانوں کی زمین ہے۔ فرمایا پھر آپ نے ان دونوں کو سب سے پوچھے بغیر کیسے زمین دے دی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا میرے پاس جو لوگ موجود تھے ان سے میں نے رائے لے لی تھی، انہوں نے کہا دے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے اپنے آس پاس والوں سے رائے لی، سب سے رائے کیوں نہیں لی؟ حالانکہ اس سے عام مسلمان مراد نہیں ہے بلکہ مشورے والے حضرات مراد ہیں۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ اے عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تو اس عمارت اور خلافت کے لیے زیادہ مضبوط اور زیادہ مناسب ہے، لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے، تم میرا ہاتھ پر بیعت کر کے مجھے ذمہ دار بنا دیا، ورنہ تم اس کام کے زیادہ حقدار تھے۔ ایک روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ اقرا اور زبرقان یہ آئے ابوبکر کے پاس اور یہ کہا کہ بحرین کا ٹیکس آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ ہماری قوم کا کوئی آدمی مرتد نہیں ہوگا۔ زمین کو دی اور درمیان میں وکالت کر رہے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، وکیل ہوتے ہیں نا زمین کی لکھت پڑھت کے لیے، تو وہ تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ گواہ بنائے تو میں عمر بھی، جب حضرت عمر کے پاس خط پہنچا
حضرت عمر نے اسے دیکھا اور گواہ بننے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ ہر کسی کام نہیں کیا جائے گا تمہارا زمین دے کر، اور کاغذ کو پھاڑ دیا اور مٹا دیا. حضرت طلحہ کو غصہ آیا. حضرت طلحہ پہنچ گئے ابو بکر کے پاس اور آ کر کہا امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت بکر نے فرمایا امیر تو عمر ہی ہے، امیر تو عمر ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات میری ماننی ہے. اب حضرت طلحہ خاموش ہو گئے. ایک طرف عمارت، ایک طرف اطاعت. اب کہاں جانے کہ ان کی بھی مانو ان کی بھی مانو، پھر کیا کریں؟ اس لیے دوستو مشورے کو اجتماعی بناؤ، مشورے کو اجتماعی بناؤ. ذمہ دار کو چاہیے کہ رائے سب سے لے لے اور رائے لینے کے بعد فیصلہ کر دے. دین کے حق کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے. حق قائم نہیں ہوتا اگر حق کے چلانے والوں میں مداہنت ہو. حق کے چلانے والوں میں اگر مداہنت ہو تو حق قائم نہیں ہوگا. اس لیے مداہنت نہیں ہونی چاہیے. وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ مشورہ پھر عزم، اس کے ساتھ توکل ہے.